ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ احمد آباد میں گر کر تباہ، عملے سمیت 242 افراد ہلاک ہو گئے۔ بوئنگ 787 لندن کے لیے اڑان بھرنے کے 5 منٹ بعد رہائشی علاقے پر جا گرا۔ طیارے میں آگ لگ گئی، کئی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ طیارے میں عملے کے ارکان سمیت 242 افراد سوار تھے۔ امدادی کارروائیوں کے دوران 200 لاشیں نکال لی گئیں۔ پولیس چیف کے مطابق طیارہ ڈاکٹرز کے ہاسٹل پر گرا، وہاں بھی ہلاکتیں ہوئیں۔ امدادی کارروائیوں کے لیے فوج بھی طلب کر لی گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق جہاز میں 169 بھارتی شہریوں کے علاوہ 52 برطانوی، ایک کینیڈین اور 7 پرتگالی باشندے سوار تھے۔ طیارے میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی سمیت متعدد VIPs بھی موجود تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری کا بھارتی مسافر طیارے کے حادثے پر اظہار افسوس۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ حادثے میں مسافروں کی ہلاکت پر افسوس ہے۔ مرنے والے افراد کے لواحقین اور بھارتی عوام سے اظہار تعزیت۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ طیارہ حادثہ دل دہلا دینے والا سانحہ ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں بھارتی عوام کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ میں نئی جنگ چھیڑنے کے لیے تیار۔ اسرائیل ایران پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکام نے امریکہ کو ایران پر حملے کی پیشگی اطلاع بھی کر دی۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا اسرائیل امریکہ کی مدد کے بغیر ہی ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی معاہدے کے خلاف ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر دفاع کا کہنا ہے جنگ مسلط کی گئی تو امریکی اڈے نشانے پر ہوں گے۔ حملے کی صورت میں امریکہ کو خطے سے نکلنا پڑے گا۔ امید ہے نوبت یہاں تک نہیں پہنچے گی۔ امریکہ نے بحرین اور عراق سے غیر سفارتی عملے کے انخلاء کی ہدایت کر دی۔ صدر ٹرمپ نے کہا مشرق وسطیٰ خطرناک جگہ بن سکتی ہے۔ امید کم ہے کہ ایران یورینیم افزودگی میں کمی پر آمادہ ہوگا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکہ اور ایران میں جوہری مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو متوقع۔ وزیراعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات میں موجود۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام بھی ساتھ ہوں گے۔ وزیر اعظم اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار امریکہ کا دورہ بھی کریں گے۔ اسحاق ڈار اقوام متحدہ کے زیر اہتمام فلسطین کے مسئلے پر 17 سے 19 جون کو بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ بھارت نے پانی روکا تو جنگ ہوگی۔ پاکستان کا موقف سچ پر مبنی اور بہت تگڑا ہے۔ جہاں جاتے ہیں لوگ توجہ سے ہماری بات سنتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا دہشت گردی کے خلاف ہمارے اقدامات سے دنیا واقف ہے۔ بلاول بھٹو نے بانی PTI کی سیاست کو غیر جمہوری اور غیر پارلیمانی قرار دے دیا۔ کہا بانی PTI آج بھی صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات کرنے کی خواہش مند ہے۔ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا مشن۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستان کا سفارتی وفد برسلز میں موجود۔ یورپی پارلیمنٹ میں بین الاقوامی تجارتی کمیٹی کی سربراہ سے ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، مذاکرات ہونے چاہیے۔ امن ہوگا تو سب سے زیادہ فائدہ تجارتی عمل کو ہوگا۔ سنتاس معاہدہ بھارت نے توڑا ہے، پاکستان نے نہیں۔ بھارتی اشتعال انگیز اقدامات کے تناظر میں اپنا کیس سامنے رکھا۔ پاکستان کشمیر، پانی سمیت تمام مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتا ہے۔ یورپی یونین ہمیشہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ عالمی قوانین کا احترام کیا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبران کے وفد کی ملاقات۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفد نے صدر مملکت کو آزاد جموں کشمیر کے مسائل اور ترقیاتی ضروریات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں آزاد جموں کشمیر کے مسائل اور خطے میں سہولیات کی فراہمی پر بھی گفتگو۔ خطے میں نئی جنگ کا آغاز بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ بھارت کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے، طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں۔ سینیٹر شہری رحمان کا ایران اسرائیل کشیدگی پر اہم بیان۔ کہا دوسری جنگ عظیم کے بعد اس وقت دنیا میں کئی چھوٹی بڑی جنگیں چل رہی ہیں،
جنگوں کے اثرات صرف ایک ملک تک نہیں دنیا کے تمام ممالک متاثر ہوتے ہیں۔ دنیا مزید کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک کو چاہیے کہ دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی اتار چڑھاؤ، 100 انڈیکس کی 1,26,000 کی نفسیاتی حد پار کرنے کے بعد واپسی، مسلسل تیزی کے بعد کاروبار کا منفی زون پر اختتام۔ 100 انڈیکس 1,24,093 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس نے 1,26,718 کی بلند ترین سطح کو چھوا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے چیئرمین سینٹ، ڈیپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈیپٹی اسپیکر کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیراعظم رپورٹ کی روشنی میں اسپیکر اور چیئرمین کی تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے۔ PTI دور میں پاکستان ایک پوری سرمائی کے لیے 1 روپیہ جاری نہیں کر سکا۔ کیا 4 سالوں میں کوئی ایک ترقیاتی منصوبہ بنایا جس پر وہ انگلی رکھ سکیں؟ ماں سوا یہ کہ ہر کسی کو چور ڈاکو کہا۔ اگر IMF کے پروگرام کو کوئی بند کرانا چاہتا ہے، ایک ہندوستان ہے یا پھر PTI ہے۔ سابق حکومت کا دور ملکی زر مبادلہ کے تمام ذخائر کھا گیا۔ سابقہ حکومت کی تباہی کی ہم آج بھی پیوند کاری کر رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی حسین اقبال کی پریس کانفرنس، کہا کہ PTI دور کی بارودی سرنگیں ہم آج بھی صاف کر رہے ہیں۔ IMF پروگرام کو کوئی بند کروانا چاہتا ہے تو ایک ہندوستان ہے اور دوسری PTI ہے۔ سپہ سالار پر ایک ہندوستان تنقید کر رہا ہے، دوسری PTI ہے۔ پاکستان کی بہتری کی گواہی عالمی ادارے بھی دے رہے ہیں۔ 11 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں 600% اضافہ کر دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا 111 محکموں کو ٹیکس سے استثناء دے دیا گیا۔ 2 کروڑ 92 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ تعلیم پر پیسے لگائے جاتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ سندھ کا 3,056 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کا 2,070 ارب روپے کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ پنجاب کا بجٹ پیش کرنے کی تاریخ تبدیل، کل کے بجائے 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کہتے ہیں صوبائی بجٹ کی تیاری جاری ہے، کچھ وقت لگے گا۔ بجٹ ٹیکس فری ہوگا، عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ وفاقی حکومت کا بجٹ جو ہے IMF کے ایک سخت پروگرام میں ہوتے ہوئے بھی کوشش کی گئی کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ پنجاب کا بجٹ بھی مکمل طور پر ٹیکس فری بجٹ ہوگا۔ چیف منسٹر صاحبہ نے نئے ٹیکس کی تمام تجاویز جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں۔ پنجاب کے تمام بڑے چھوٹے پروجیکٹس جتنے بھی ہیں وہ تمام مریم نواز صاحبہ اپنی حکومت کے وسائل سے پورے کر رہی ہیں۔ وفاق کا کوئی بھی منصوبہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے۔ پنجاب کا بجٹ ٹیکس فری ہوگا۔ IMF پروگرام کے باوجود وفاقی بجٹ میں عوام کو ریلیف یقینی بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا پنجاب میں اس وقت وفاق کا کوئی منصوبہ نہیں۔ پنجاب نے تمام منصوبے اپنے وسائل سے شروع کیے۔ ستھرا پنجاب کے حوالے سے نئی تاریخ رقم کی گئی ہے۔ پنجاب میں تعلیم کے حوالے سے بہت کام کیا گیا ہے۔ یہ امیروں کا امیروں کے لیے بجٹ ہے، اس میں عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس وقت کے حالات کے مطابق 50% اضافہ کریں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے چیئرمین کو تو چھوڑیں، آپ کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں، کسان رو رہا ہے، مزدور رو رہا ہے، طالب علم رو رہے ہیں، بے روزگار رو رہے ہیں اس بجٹ کے نتیجے کے طور پر۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور کہتے ہیں ہم حکومتی معاشی پالیسی کے خلاف ملک گیر احتجاج کریں گے، ہر حد تک جائیں گے، اس کی تمام ذمہ داری حکمرانوں پر عائد ہوگی۔ ایک طرف کسان رول رہا ہے اور عالمی بینک غربت کی شرح کا رونا رو رہا ہے۔ 10 سال کے بعد پینشن بند کرنے کا حکومتی فیصلہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہے۔
ملک بھر میں سورج قہر ڈھانے لگا، شدید گرمی سے میدانی علاقے تنور بن گئے، شہری بے حال، لاڑکانہ میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، راولپنڈی میں پارہ 47، لاہور میں 45 ڈگری کراس کر گیا۔ ہیٹ ویو سے متاثرہ افراد کی تعداد بھی تیزی سے بڑھنے لگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت مزید 48 گھنٹے برقرار رہے گی۔ ڈیجیٹل شواہد اب بنیادی شہادت تصور کیے جاتے ہیں۔ سائلنٹ وٹنس تھیوری کے مطابق بغیر عینی گواہ کے ویڈیو ثبوت قابل قبول ہیں۔ نور مقدم قتل کیس ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار رکھنے کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ عدالت نے کہا اگر سی سی ٹی وی فوٹیج مقررہ معیار پر پوری اترے تو تصدیق کی ضرورت نہیں۔ ڈی این اے رپورٹ سے زیادتی کی تصدیق ہوئی۔ آلہ قتل پر مقتولہ کا خون موجود ہے۔ ملزم ظاہر جعفر نور مقدم کا بے رحم قاتل ہے، ہمدردی کے قابل نہیں۔ سٹی ہسپتال گلگت میں ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا۔ پولیس کی اندھا دھند فائرنگ سے 5 بچوں کی ماں جاں بحق، ملزم شدید زخمی، مقتولہ کے ورثاء کا احتجاج۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا واقعے کی شفاف تحقیقات کا حکم، 7 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سندھ سے تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ خیرپور میں فاکر 1 کنویں سے 55 بیرل یومیہ خام تیل کی پیداوار ہوگی۔ فاکر 1 کنویں سے 64 لاکھ مکعب فٹ یومیہ گیس کی پیداوار بھی حاصل ہوگی۔ او جی ڈی سی ایل نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گیس اور تیل کی نئی دریافت کی ہے۔ عالمی بینک کا حیران کن یو ٹرن، جوہری توانائی منصوبوں کی فنڈنگ پر عائد پابندی ختم کر دی۔ صدر عالمی بینک اجے بانگا نے کہا فیصلہ بجلی کی بڑھتی ضرورت کے باعث کیا گیا، 2035 تک بجلی کی طلب دوگنی ہو جائے گی۔ معاشی مجبوریوں نے گھر کے چھوٹوں کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ آج بچوں کی مزدوری کے خلاف آگاہی کا عالمی دن۔ پاکستان میں 33 لاکھ سے زائد بچے چائلڈ لیبر کا شکار۔ صدر مملکت آصف زرداری نے پیغام میں کہا چائلڈ لیبر کے خلاف عالمی دن بچوں کو استحصال مشقت سے بچانے کی یاد دہانی ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک عالمی چیلنج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا وزیر اعظم نے کہا کہ چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ لارڈز میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل کا دوسرا روز جنوبی افریقہ کی پہلی اننگز 138 رنز پر سمٹ گئی۔ آسٹریلیا نے 74 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ پہلی اننگز میں آسٹریلیا کی ٹیم 212 رنز پر سمٹ گئی۔ ربادہ نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔